والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين. صدق اللہ العظیم. اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو. جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3,000 فرشتے اتار کر. معزز حاضرین، کل کی صحبت میں بات بتائی گئی تھی کہ توکل کیا ہے اور میدان بدر میں کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے اپنی امداد اہل اسلام کو، صحابہ کو عطا فرمایا. 313 کی مختصر سی جماعت 1,000 کے مقابلے میں آئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں 1,000 کی جماعت 313 کے مقابلے میں آئی ہے. اور انتم اذلہ کہا، جیسا کہ کل میں نے بتایا ہے کہ یہاں ذلت و رسوائی مراد نہیں ہے بلکہ بے سر و سامانی. جی، بے سر و سامانی میں مبتلا تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر کسی ساز و سامان کے اپنی مدد نازل فرما دیا. بدر کی جو لڑائی ہوئی وہ 17 رمضان المبارک، رمضان المبارک کے مہینے میں 17 تاریخ کو یوم البدر ہے، اور اس دن روزہ بھی الگ ہے، بے سر و سامانی کا عالم بھی الگ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے رات میں سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑا رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ مولا اگر صبح یہ لوگ ناکام ہو گئے، یہ مٹھی بھر افراد اگر کل ناکام ہو گئے تو مولا تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے اور کفاروں کے دل میں رعب برقرار رکھنے کے لیے سرکار اتنا تڑپ رہے ہیں. تو قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. یہاں ایک بات یاد رکھیے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سے اس کا تعلق، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ سے اس کا تعلق ہے، یعنی توکل کرنا یہ ایمان والوں کی شان. بے ایمان اور منافق توکل نہیں کرتے، ان کے پاس ساز و سامان پہ بھروسہ کہ یہ ہمارے پاس یہ ہے، وہ ہمارے پاس ہے، وہ ہمارے پاس ہے، مکانات ہیں، دکانات ہیں، کارخانے ہیں، زیورات ہیں، مال ہے، اولاد ہے، دھن ہے، دولت ہے، حکومت ہے، سلطنت ہے. یہ ان پر، ان باتوں پر ان کو بھروسہ. کسے؟ بے ایمانوں کو. اور منافقین کو بھائی، ڈر، ہماری جان چلی جائے، ہم مر جائیں گے، کچھ ہو گیا تو کیا ہمارا حال کیسا، ہمارے بیوی بچوں کا کیسا، ایسا سوچنا منافقین کا کام. نہیں سمجھ والی بات آپ. اہل بے ایمان کیا ہے؟ ساز و سامان پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اٹھا کے رکھتے ہیں، مال سمجھے جماتے ہیں، خزانے قارون کے بنا لیتے ہیں. یہ بے ایمان. اور منافقین کو ڈر، جان کا، مال کا، اولاد کا،
ایسا ہو گیا تو کیسا. تو یہ سب ان دونوں میں ہے. اور مومن کیا ہے؟ بے سر و سامانی کے عالم میں بھی نکل جاتا ہے. اب اس کو میں کیسے آپ حضرات کو مثال دوں؟ گزشتہ واقعات تو بہت ہیں. احد ہے، بدر ہے، حنین ہے، یرموک ہے، تبوک ہے. یہ واقعات غزوات اور جنگوں کی باتیں ہیں. اس کے علاوہ اولیاء کرام کے واقعات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ سب ایک طرف رکھ کر آج بھی اگر اسلام پر کہیں سے آنچ آتی ہے، اسلام پر کہیں سے آنچ آتی ہے، مسلمانوں پر کہیں سے آوازیں کسی جاتی ہیں، یا شعائر اسلام کی کہیں گستاخیاں ہوتی ہیں، تو وہاں نہ لیڈر دیکھتے ہیں، نہ امام دیکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی کی بات سنتے ہیں. سر پہ کپڑا باندھے نکل جاتا ہے نوجوان، کہتا ہے نعرہ تکبیر لگاؤ اور اپنی پوزیشن دکھاؤ. آج بھی آج کے گئے گزرے ماحول میں بھی ہے. تب یہ نوجوان بے سر و سامانی کے عالم میں، پولیس کی گولیاں پڑیں گی، وہ ہوگا، یہ ہوگا، سب معلوم ہونے کے باوجود سب کو چھوڑ دیا، سب کو ذہن سے نکال دیا. اسلام سرکار ہے، اللہ کا نام ہے، مسلمانوں کی بات ہے. میدان میں اترتے کہ نہیں اترتے؟ اس وقت آپ جو بھی بیان کریں گے پتھر کھائیں گے جی، چڑیاں دی جائیں گی. مولانا شاہ صاحب، کوئی بڑے صاحب، کوئی بھی ہو، آج جا کر منع کریں گے تو چڑیاں دے دیں گے، پہن کے گھر میں رہو، ہم کو چھوڑو، آپ رہو اپنی جان بچا کر. تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ کون سی حرارت ہے؟ ایمان کی حرارت ہے. تو ایمان کی حرارت آج بھی جو ہے وہ آدمی کو بےتاب کر دیتی ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے تعلق سے. تو بدر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا بے سر و سامانی کے عالم میں کامیاب ہونا یہ مسلمان کی شان. تو یہاں ایک اور ایک بات یاد رکھیے، ساز و سامان والے ساز و سامان لے کر آئے، منافقین بھائی اور ڈر خوف سے بھاگ گئے. اب بچے کون؟ کیا آپ کے پاس؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کیوں آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ اس وقت کی جو حالت اور اس وقت کا جو کیفیت تھی اس وقت کی، اس پر اگر غائب نظر ڈال کر دیکھیں گے تو ان کو ساز و سامان پر نظر نہیں تھی. مصطفیٰ جان رحمت سرکار ہمارے ساتھ ہیں، سرکار ہمارے ساتھ ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تو خدا کی مدد ہمارے ساتھ ہے. تو بے سر و سامانی کے باوجود بڑا ساز و سامان کیا ہے؟ سرکار کی ذات. آپ راضی ہیں یا رسول اللہ؟ آپ راضی ہیں یا رسول اللہ؟ جی، احد کے بارے میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک خاتون کو معلوم ہوا، وہ صحابیہ میں سے ہیں، ان کو معلوم ہوا کہ معاذ اللہ حضور شہید ہو گئے. سننا تھا، گھر سے بےتاب نکل گئے. خاتون ہے، عورت بےتاب ہو کر کے نکلی اور کیا آواز نکال رہی ہیں، میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے. آواز آئی، کہنے والے نے آ کر کہا تم حضور کو ڈھونڈ رہے ہو، معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. ہاں میرا بیٹا شہید ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بتاؤ کہ میرے آقا کیسے؟ اور آگے بڑھتی ہے تو کان میں آواز آتی ہے کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے. اچھا، انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ میرے آقا کیسے؟ اور آگے بڑھے تو باپ کی شہادت کی خبر ملی، اس وقت بھی ایسے ہی کیا. بھائی کی شہادت کی خبر ملی، تب بھی ایسے ہی کیا. چاروں کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد اگر کوئی ورد تھا تو سرکار کے بارے میں تھا، میرے آقا کا، میرے آقا کا. دوڑ گئی میدان میں، اور جب دور سے بتایا گیا کہ سرکار وہاں تشریف فرما ہے تو دوڑتی ہوئی حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئی. یا رسول اللہ، آپ سلامت ہیں تو ایسی ہزاروں جانیں آپ پر قربان. اسلام
ایمان کی حرارت نہ عمر کو دیکھتا ہے، نہ دولت کو دیکھتے ہے، نہ مقام کو. حرارت ایمانی وہ الگ کیفیت ہے جو بوڑھے میں بھی ہے، جوان میں بھی ہے، بچے میں بھی ہے، عورت میں بھی ہے. صرف الگ ہے، صرف مرد عورت کے الگ ہے، عمریں الگ ہیں بڑے اور چھوٹے کی، مگر ایمان کی کیفیت جب مل جاتی ہے تو اس وقت کسی عمر کو، کسی صنف کو نہیں دیکھا جاتا. تو کس پر بھروسہ تھا؟ اللہ پر بھروسہ، مگر نظر کس کی؟ ہاں، ساتھی ہے کوئی اور نہ کوئی زاد سفر ہے، ساتھی ہے کوئی اور نہ کوئی ذات سفر ہے. اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر ہے. ایک عاشق کا حال کیا ہوتا ہے؟ ساتھی ہے کوئی اور نہ کوئی ذات سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر ہے. مومن اللہ پہ بھروسہ ہی نکل کے نہیں بڑھ جاتا، نظر محمد پر ہے. نظر سرکار ہمارے سرکار ہے تو کیا کرو. جیسے کہ عورت اللہ ہی پالتا ہے نا، اس کو بھی اللہ کے بھروسے پر رہ جاتی ہے، یقیناً بھروسہ اسے، مگر دکھاتی کسے؟ میرا شوہر ہے تو کیا مجھے پڑے، میرا شوہر سلامت ہے، میرا سہاگ سلامت ہے. ماں باپ کو اولاد ہے تو اولاد میرے لیے ہے، میری اولاد ہے میرے لیے، تو اللہ ہی دیتا ہے. اولاد کو تو میرے بچے ہیں، ماں باپ کو دیکھتا ہے تو بچہ کہتا ہے میرے ماں باپ ہیں، مجھے ماں باپ ہیں، کیا مجھے پریشانی ہے. تو جیسے اولاد ماں باپ کو پر نظر رکھتی ہے، جیسے بیوی شوہر پہ نظر رکھتی ہے، جیسے ماں باپ اولاد پہ نظر رکھتے ہیں، ایسے ہی ان کا حال تھا کہ لڑنے نکلنا ہے، خدا پر بھروسہ ہے، نظر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑا اچھا شعر ہے. ساتھی ہے کوئی اور نہ کوئی ذات سفر ہے، اللہ پہ بھروسہ ہے، محمد پہ نظر ہے. یہ شعر میں نے 25 سال پہلے جامعہ کی بنیاد ڈالنے کے موقع پر اسی کو میں نے اپنا نصب العین. بہرحال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. اللہ مدد کر رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ اللہ مدد کر. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بدر کے موقع پر 2 اشخاص کو ایسے دیکھا جن کے چہرے نورانی ہیں، جن کے سر پر عمامہ ہے، اور جو سرکار کے دائیں بائیں کھڑے ہوئے ہیں. ایسے چہرے والے کو میں نے نہیں دیکھا، ایسے خوبصورت کو کبھی میں نے نہیں دیکھا. پوچھا تو معلوم ہوا ایک کا نام جبرائیل ہے اور ایک کا نام میکائیل. جی پھر یہی سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 صحابہ کو، 1000 ملائکہ کو. وہ لوگ کتنے تھے؟ دشمنان اسلام کتنے تھے؟ 1000. تو یہاں ان کی مدد کو 1000 ملائکہ کو بھیج دیا، ہتھیاروں سے لیس، تمام ساز و سامان سے لیس 1000. جب جنگ کا نقشہ بڑھتا گیا تو 3000 ہو گئے، اور جب اور نقشہ گرم ہوا تو 5000. یہاں قرآن وہی کہتا ہے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، تمہارے لیے ہم نے 3000 اتارے. مگر حضرت سعد بن ابی وقاص 3000 کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ 5000 کا بھی ذکر فرمائے. تو یہ کو کتنے ہوئے؟ ایک کو 5، 313 یہ الگ ایکسٹرا، یہ صرف حرکت کے لیے اور ان کو تباہ کرنے کے لیے. ایک کو 5 غیبی مدد. بعض صحابہ ہو گئے بدر کے بعد، بعض لوگ بدر کے میدان میں ادھر تھے، احد کے موقع پر اسلام لے آ گئے، مسلمان ہو گئے. جو لوگ بدر میں ادھر تھے بعد مسلمان ہو گئے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب لڑنے کے لیے ایک آدمی سے لڑنے کے لیے آگے بڑھتے تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا کہ 5
पांच का हमला हम पे हुआ है। आज भी फरिश्तों की जमात ईमान वालों की हिफाजत के लिए दुनिया में फैली हुई, समझे? आपको शायद तवज्जो हो तो मैं बताऊं कि एक आदमी बहुत बड़ा बीमार हो गया है, कोई इलाज कारगर नहीं होता है, नींद नहीं आ रही है, अचानक कोई आए, सुबह उठ के बोलता है, अचानक कोई आए, जुल्फ थे, हरा साफा था, वो खूबसूरत ये, अचानक उन्होंने आकर मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, अब मैं अच्छा। वो कौन है? फरिश्ते हैं जो इस सूरत में आते हैं, और अल्लाह वाले हैं जो इन पर्दों में आते हैं। जी, सब कहाँ आते हैं? और नहीं है तो किसी के पास बला आती है, बला आती है, उधर जाके मारता है, उधर जाके झोटे पकड़ के घसीटता है, समझे? वो डंडा मारता है, वो डंडा घुसड़ता है। ये भी एक पीर साहब निकल में है, वो पकड़ के वो डंडा मार, जाकर देखा, उनका मुरीद हमारे यहाँ वफादार कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। डंडा मारे, मैं खुद देखा आंखों से, डंडा घुसड़ते पे, बोल के जा तू, बोल बोल बोल। ये बलाएं अलग, मलाइक अलग। मलाइका का जब नुज़ूल होता है तो उनकी शान बुजुर्गों की सूरतों में आती है। एक बात यहां याद रखिए कि हमारी हादसे के मौके पर, हमारी बीमारी के मौके पर, हमारी तकलीफ के मौके पर, फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे हैं, सामने से गाड़ी आ गई, हादसा होने वाला है, टक्कर लगने वाली है, एकदम ऐसा मालूम किसी ने उठा करके बाजू फेंका है, साइड में लगा, बोले चली गई थी जान, ऐसा मालूम हुआ कि कोई आए, कोई हरे पेटे वाले, कोई वो आए, वो आकर के ऐसा बाजू किए, जान में जान आ गई। ऐसे हो सुने ही नहीं किससे। वो कौन है? मलाइका है जो मोमिन की हिफाजत के लिए लगे हुए। ईमान वाला कभी तन्हा नहीं है, ईमान वाले के साथ रसूलुल्लाह भी हैं, ईमान वाले के साथ मलाइका भी हैं। तभी तो ईमान वाले को ये कहा गया कि अकेली बात नहीं करना, जमात की बात करना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जी, इय्याका अअबुदु व इय्याका अस्तईन, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, तुझे से मदद मांगता हूं। इनफरादी नमाज में पढ़ सकता है, जुमला बन सकता है, मगर कुरान ने क्या कहा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। ये जमा क्यों? इसलिए कि मोमिन कभी तन्हा नहीं है, मोमिन कभी तन्हा नहीं। सरकार साथ में है, मलाइका साथ में, बुजुर्गान दीन साथ में। ईमान की निस्बत से सब अल्लाह के महबूब बंदे हमारे साथ हैं, और बेईमान के पास तो किसी का साथ ही नहीं है, उसके दरवाजे तो बंद है। तो कुरान फरमाता है 3-3 हजार की जमात से हमने तुम्हारी मदद की। यहां ये बात बताने जा रहा था मैं, मलाइका आए बदर के मैदान में, मलाइका आए, आकर उन्होंने क्या की? ताउन किया, लड़े जी। तो उस वक्त मदद को कौन पहुंचे? कौन पहुंचे मदद को? क्या सुनते, दर्श लो, समझ करो। कौन कौन मदद को आए थे? मलाइका मदद को आए थे, है ना? तो अल्लाह क्या फरमाता है? हमने तुम्हारी मदद की। अल्लाह यहां फरमा रहा है कि हमने तुम्हारी मदद की। तो अल्लाह उतर के आया नहीं, माज़ अल्लाह। अल्लाह फरमाता है हमने मदद की, और मदद के लिए आए कौन थे? फरिश्ते और मलाइका आए थे। तो मालूम यह हुआ खुदा के लाडिले खुदा से जुदा नहीं हैं। खुदा के लाडिलों की मदद खुदा ही की मदद है, और खुदा की मदद उसके लाडिलों के जरिए से होती है। एक और बात है, मलाइका है, जैसे साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं, मैंने ऐसा किसी को देखा नहीं, ऐसा किसी को देखा नहीं। मालूम किया तो मालूम हुआ कि वो एक जिब्रील हैं और एक मीकाइल हैं। जिब्रील और मीकाइल कौन है? फरिश्ते हैं। ऐसे देखा ही नहीं मैं बशर के शक्ल में, तो मालूम फरिश्ते बशर नहीं है,
فرشتے کیا ہیں؟ نور ہیں. فرشتے نور ہیں. نوری مخلوق بشر کے بھیس میں آتی ہے. نوری مخلوق بشر کے بھیس میں آتی ہے تو وہ بشر نہیں ہو جاتے. نوری مخلوق بشر کے بھیس میں آتی ہے تو کیا نہیں ہو جاتی؟ بشر نہیں ہو جاتی. جب ملائکہ بشر کی صورت میں آ کر ملائکہ ہی رہے تو حضور بشر کی صورت میں آ کر کے بھائی کیسے بن گئے؟ وہ تو خدا کا نوری. اس بات دیکھیے بچوں کو ٹرین بھی کرتا ہوں. میرے لائن پر چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. رضویاں ہونا تھا ایک زمانے میں، رکھ لیا، ہو گیا، بھیج دیا. اب نوریاں ہونا ہے. اب کون ہونا؟ نوریاں ہونا ہے. نور پھیلانے والے ہونا. اللہ حضرت ہیں الحمدللہ، دل میں رکھیں گے. آج ان کے طریقے کو عام کرنے سے کام نہیں ہوگا. مساجدیں ہاتھ سے جائیں. حکمتوں سے کام کرو، علم سے کام کرو، سمجھے، علم کی دولت سے کام کرو. سامنے والے کو علم سے، آپ کو معلوم اس کے کورٹ وغیرہ میں گئے ہوں گے، آپ دیکھے ہوں گے، سمجھے، فیصلہ جراح پر ہوتا ہے، جراح. اور جس کو آپ کی زبان میں کہتے ہیں وٹنس ہو گیا، اس کے وٹنس ہو گئے، اس کے وٹنس سب ہو گئے. اب اس کے بعد ججمنٹ سے پہلے کیا ہے معلوم؟ ریکارڈ نہ گئی نہیں. ججمنٹ سے پہلے کیا نہیں معلوم؟ آرگومنٹ ہوتا ہے. ججمنٹ سے پہلے آرگومنٹ ہوتا ہے. تو وٹنس بیس پر آرگومنٹ ہوتا ہے، آرگومنٹ بیس پر جراح کے بنیاد پر ججمنٹ ہوتا ہے. کورٹیں بھی دیکھیں، وہ کون سے ہے نہیں دیکھا، برے راستے کے سوا بھلے راستے کتنے ہیں سب دیکھا. تماشے دیکھنے کورٹ کو چلا گیا. اگر وہ نہیں کر کے رہتا تو مجھے آپ کو بتانے کی ہمت کہاں ہوتی تھی. تو بہرحال کسی کو زیر کرنا ہے تو علم سے کرو، علم سے. ہمارے بابا ایسا کرتے تھے، ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے پھپھا ایسا کرتے تھے. یہ سب آج کی دنیا میں نہیں چلے گا. وہ زمانہ تھا مان لیتے تھے، جہاں درخت کے پاس کھڑے ہو کر پیسے دے کے چلے جاتے تھے، یہ گواہ بول کر. آج اگریمنٹ کرا کر دیے بھی تو واپس آنا مشکل. جی تو معلوم ہوا کہ یہ مثال حضور نور ہے، ہمارے بھیا نہیں ہیں. مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ہمارے بھیا کی طرح حضور ہمارے بڑے بھائی کی طرح نہیں ہیں. اب نہیں ہیں بول کر یہ وہابیوں کہتے ہیں، یہ دیوبندیوں کہتے ہیں، بڑے بھیا بولتے ہیں. اب یہ جھگڑا کرا بیان کر دیا ہم نے. ادھر سے وہ آتا ہے کہ حضور کو بشر نہیں ماننے والا. قرآن کا آیت ہے قل انما بشر مثلکم. حل نہیں. اب یہاں اس انداز سے اگر آپ بات کریں گے میرے بھائی، ملائکہ بدر کے میدان میں بشر کے لباس میں آ کر ملائکہ ہی رہے، جن کے نور کے صدقے میں بنے، ان کی پوزیشن، ان کا مقام بدلا نہیں، تو حضور کا مقام کیسے بدل جائے گا؟ حضور نور بھی ہیں، حضور بشر بھی ہیں. حضور نور ہیں خدا کو دکھانے کے لیے، حضور بشر ہیں بندوں امتیوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے. دونوں اعتبارات. تو اب اس آیت سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کا کام اللہ ہی کا کام ہے. اللہ کے مقبول بندوں کا کام اللہ ہی کا کام، اللہ ہی کا کام. اب یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا کام کیسا ہو سکتا ہے؟ بندے ہی ہیں، اللہ ہی مان لیا. مگر یہ جواب بھی تو دیتے نکلو کہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا کہ جب بندہ میری رضا پا کر میرے قریب ہو جاتا ہے تو میں اس کو اپنے قریب بنا لیتا ہوں. فرمایا بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. بندہ جب ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. بندہ چل کے میرے پاس آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کے پاس آتا ہوں. اور جب میں اس کو اپنا قریب بنا لیتا ہوں، محبوب بنا لیتا
میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ حالانکہ خدا ہاتھ سے پاک، زبان سے پاک، آنکھ سے پاک، اللہ زبان سے پاک، ہاتھ سے پاک، کان سے پاک، جسمانیات سے پاک، اس کے باوجود مثالیت دی جا رہی ہے۔ کیا بتانا چاہتا ہے؟ ارے اس کا کرنا نہیں، میرا کرنا ہے۔ تم اپنے نظر سے اس کو مت دیکھو، میرے ارشاد کی نظر سے اس کو دیکھو، میرے ارشاد کی نظر سے اس کو دیکھو۔ تو یہ بات معلوم ہی شاید سے کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جی، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی۔ تو اللہ نے مدد کیسے کی؟ فرشتوں نے۔ تو فرشتے آ کر جو مدد کیے وہ کس کی مدد ہوئی؟ ظاہر میں فرشتوں کی ہے، حقیقت میں جب فرشتے اللہ کے فعل سے، ان کا فعل اللہ ہی کا فعل، ان کی قربت سے جب یہ مقام ان کو ہے، تو اللہ کے رسول کے امتی جو اولیاء ہیں یا انبیاء ہیں یا صحابہ ہیں، ان کا مدد کرنا بھی بے شک ہے۔ یہ بول کر آپ کو گزار دیتے ہیں، بات یاد رکھیں، اللہ والوں کے پاس ہمیں بھی جاتی، وہ بھی بولتے ہیں ولیاں کے پاس ہمیں جاتی، ہمیں ان سے مدد نہیں، ہمیں ان سے مدد نہیں۔ آپ میں بھی بہت سے نوجوان ایسے بھی ہیں، ہو بھی ولیاں کے پاس جانا، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگو۔ کب تک بولتا ہے؟ پردہ پڑے تک، پردہ ہٹا، غوث اعظم سے کہنا آپ میری مدد کیجیے، حدیث نہیں آ غوث اعظم، حدیث نہیں آ رسول اللہ، ان کے وسیلہ الگ، جب تک پردہ نہیں ہٹاتا وہ الگ، وہ الگ، تب پردہ ہٹ گیا تو الگ الگ، الف کو نکالنا ہے بس۔ غوث بھی مدد کرتے ہیں، خواجہ بھی مدد کرتے ہیں، اولیاء بھی مدد کرتے ہیں، یا غریب نواز دیجئے، بھیک دے دیجئے، بھیک دے دیجئے، بول سکتے ہیں، بولنا ہے، یہی اہل سنت کا کہنا ہے اور یہی عاشقان رسول کا انداز ہے۔ جی اے اللہ تو خواجہ کے صدقے میں دے دے، ایک منزل وہ ہے، جب منزل آگے بڑھی تو کیا کرنا؟ یا غریب نواز دیجیے۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، معمولی مثال میں سمجھ لیجیے حضرت، ہاں سحری کے کھلانے والا کون؟ جی اب یہ بات مانتے ہیں نا کہ شوہر کو اللہ وسیلہ بنایا ہے نا؟ اے اللہ میرے شوہر کے وسیلے سے سحری کے گوشت کا انتظام کر دو، اٹھ کر کے اے اللہ، اے پاک پروردگار، شہری کے واسطے گوشت ہونا، دہی ہونا، کوفتے کھانے کے لیے قیمہ ہونا، سب میرے شوہر کے وسیلے سے پورا کر دے۔ بولتی ہے، یہ بولتی ہے کیا بولتی ہے؟ جی پیسے لانے تو لا کر دو، نہیں تو ہاں لا کر 1 kg دے دو، نہیں تو 1 kg کے پیسے دو، آدھا kg گھر کو، آدھا kg میں، آدھا kg کے پیسے میرے۔ ہاں بڑی چالاک عورتیں ہیں، سب کو ایک ایک تجربہ رہے گا، رہنے دو، مجھے بھی ایک ہی تجربہ ہے، نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ کس سے مانگتی ہے؟ اب رمضان کے کپڑے، بچے نے کہا باپ سے، ابا کپڑے، میرے کپڑے کا کیا، میری پسند کے کپڑے،
کس سے مانگتا ہے؟ کپڑے دلانے والا کون؟ کپڑے دینے والا کون؟ سطح ڈھانکنے والا کون؟ اللہ۔ اے اللہ میرے باپ کے وسیلے سے رمضان کے کپڑوں کا انتظام فرما بول کے دعا کر کے بیٹھتا ہے کیا؟ کسے آ کر بولتا ہے؟ باپ کو بولتا ہے، بیوی شوہر کو بولتی ہے، تو ڈائریکٹ مانگی کہ نہیں مانگی؟ ڈائریکٹ باپ سے مانگا کہ نہیں مانگا؟ جب ڈائریکٹ باپ سے مانگنا شرک نہیں ہے، شوہر سے مانگنا شرک نہیں ہے، غریب نواز سے مانگنا بھی شرک نہیں ہے۔ ہاں شرک کب ہوگا؟ جب ولی اور خدا کو الگ کہے گا، جب ان دونوں کو الگ سمجھے گا، دوئی جب رہے گی تو مانگنا شرک ہو جائے گا، اور دونوں کے پردے ہٹ گئے اور وہاں ایک ہی جلوے کی بات ہو گئی، سمجھے؟ تو کیا ہوا؟ مانگنا شرک نہیں سب۔ اب ایک بات اور، بات میں بات آ گئی تو لے لیجیے، اللہ دینا چاہتا ہے۔ سورج، کیا ولی ہم کو ایسا بول سکتے کہ اللہ کے ساتھ کر دے سکتے؟ ارے بندہ خدا، دھوپ کس سے جڑی ہوئی؟ دھوپ اور سورج ایک ہے؟ دھوپ اور سورج دونوں ایک؟ دھوپ الگ سورج سب۔ تو جب دھوپ اور سورج دونوں الگ ہیں، الگ الگ ہیں، مگر جب دھوپ آ رہی ہے تو آپ کیا مانتے ہیں؟ جی سورج ہے۔ اگر سورج نہ ہوتا تو دھوپ ظاہر نہ ہوتی، اور دھوپ کو دیکھ کر سورج کا پتہ لگا رہے ہیں۔ ایسے ہی خدا کو دیکھ، خدا اگر نہ ہو تو ولی ظاہر نہ ہوتا، اور ولی وہ ہے جو خدا سے جدا نہیں۔ اور کیسی مثالیں میں آپ کے سامنے جی؟ ہم پختہ ہیں، اہل سنت و جماعت، وہی مائی کا لال ہم کو ہٹا نہیں سکتے، یہ الگ بات ہے۔ انہوں بریلوی، انہوں گھراؤ، وہ کیا ہیں؟ گھراؤ، ان کا گھر ایک بلڈنگ بنا دیے، سمجھے؟ وہ بیٹے کو ایک روم، وہ بیٹے کو ایک روم، وہ ایک بیٹے کو اپنے اپنے کمرے رکھ کر پورا دن بولے تو ہوتا ہے کیا؟ پوری بلڈنگ کا نام ہے اہل سنت و جماعت، پوری بلڈنگ کا نام اہل سنت و جماعت۔ اگر کوئی آپ سے کہے اعلیٰ حضرت نہ ہوتے تو پھر دین نہیں پھیلتا، کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ ان کا بھی ایک کمرہ ہے، معلوم ہے، ان کا بھی ایک کمرہ ہے، ان کا بھی ایک کمرہ ہے، ان کا بھی کمرے والوں سے ہم کو انکار بھی نہیں ہے، کمرے والوں سے زیادہ کنیکشن بھی نہیں ہے، ہمارا پورا کنیکشن بلڈنگ سے ہے، تو بلڈنگ کو کہتے ہیں اہل سنت و جماعت۔ نہیں سمجھ ہماری بات آپ؟ اللہ بولنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، بولتا ہوں۔ ایک موقع پر ایسا اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا ہوں کہ سچ پٹا جاتے ہیں، یہ ان کی زبان سے ایسا نکلتا ہے؟ کب کام گٹار مارنا مانگتا ہوں تو اللہ نے مدد کی، پھر فرمایا فرشتوں کی مدد کو اللہ نے کیا فرمایا؟ میری مدد۔ اب ایک اور مثال لے لیجیے، حضرت مریم کو بیٹا دینے دیا کون؟ حقیقت اللہ نے، بن باپ کے پیدا کرنا یہ اللہ کی شان ہے، اس کی قدرت ہے، اور بیٹا کون دیا؟ اللہ ہی دیا۔ مگر جبریل آ کر کہتے ہیں لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، شاید آپ سب پڑھے لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا۔ یہ نہیں بولے کہ اللہ کی طرف سے میں ستھرا بیٹے کی بشارت لے کے آیا، نہیں کہا، کیا کہا؟ لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم میں تمہیں ستھرا بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں۔ دینے والا، اولاد دینے والا کون؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ جب اولاد دینے والا ہے تو جبریل کو بھیجا۔ سورہ مریم میں یہ ہے، آج حافظہ پڑھے ہوں گے، پڑھے ہوں گے جی، ہاں، لِأَهْبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ جب جبریل علیہ السلام غیر خدا ہیں،
خدا نہیں ہے معاذ اللہ، غیر خدا ہے، کیا دینے کے لیے آئے؟ تو معلوم ہے اس کے اندر دوئی مت نہیں لانا چاہیے۔ علم ہے تو علم کی بات کرو، اگر علم نہیں ہے تو اپنی حیثیت کی بات کرو، نکلتے رہو۔ علم کی باتوں میں بے حیثیت والا دخل دینا مناسب ہے؟ جی تو معلوم ہوا ستھرا بیٹا دینے کے لیے آپ، اور پھر فرمایا جنگ احد کی جو بات، ان آیتوں سے کیا ہم کو سبق ملا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جنگ احد میں جو نقصان ہوا بظاہر طور پر، یہ کس کی وجہ سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی؟ کافروں کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس پوائنٹ پر لڑائی کس سے ہوئی؟ کفار سے۔ تکلیف کون اٹھائے؟ مسلمان۔ کس سے ہوئی؟ کافروں سے، منافقین سے۔ تو یہ آیت یہ بتا رہی ہے کافر تمہارا اتنا دشمن نہیں ہے جتنا منافق۔ تین سو کو لے کر جو بھاگا گیا وہ مرا اپنی جگہ، مگر ہمتیں پست کر دیا۔ تو اس لیے اس آیت کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ کفار سے کوئی تکلیف احد کے میدان میں نہیں ہوئی۔ وہ لڑے ضرور ہمارے مقابلے میں تھے، مگر مومن اور کافر کا مقابلہ تھا، اور دلی تکلیف جو پہنچی وہ کس سے پہنچی؟ تو منافقین سے ہمیشہ بچ کے رہنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے ایمان کے لٹیرے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات آپ کے سامنے رکھوں، تفسیر کبیر کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے فرشتے مسلمانوں کی امداد کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کی امداد کے لیے آئے تھے۔ کہاں آئے تھے؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں آئے تھے مسلمانوں کی کیا کرنے کے لیے؟ مدد کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ کی۔ مگر جتنے دوسرے غزوات ہوئے اس میں ملائکہ نہیں آئے۔ اس میں ملائکہ ایک ہی موقع پر ملائکہ کی جماعت آئی، وہ کون سے موقع تھا؟ جنگ بدر کا موقع تھا۔ اور اس کے آگے فرمایا، صوفیہ فرماتے ہیں توکل جو ہے مومنوں کو حکم دیا گیا، اور اس کا نتیجہ بھی دکھایا اور بتا دیا گیا کہ اللہ پر توکل کرنے والوں کی مدد اللہ کیسے فرماتا ہے۔ چنانچہ توکل کے بارے میں کل 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تھیں، آج ایک اور بزرگ کی بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ توکل کیا ہے؟ اللہ پر یہ کیا کیا جائے؟ مال اسباب کو جمع کرے، کیا کرے؟ کل بھی یہ بات بتایا تھا، اسباب کو جمع کرے اور اللہ پر بھروسہ کرے، اور اس کو دل سے نکالنے کی بات کل ایک بزرگ کی میں نے بتائی تھی۔ آج انہیں 2 باتوں کے ساتھ ایک بزرگ فرماتے ہیں اپنے آپ کو خدا کے فیصلے کے سامنے عاجز کرو۔ مولا میں کچھ نہیں ہوں، نہ میرے سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ میرے مال سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ میری علم سے کچھ ہو سکتا ہے، نہ میری حیثیت سے کچھ ہو سکتا ہے، مولا تو